أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ سب کو قصص القرآن کے سیشن میں ویلکم. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. کیسا گزرا آپ سب کا کل کا دن؟ قرآن پر غور و فکر کرنے کا موقع ملا آپ سب کو؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے ابھی ہمارا حفظ القرآن کا سیشن چل رہا تھا نا، اور اس میں ہم بہت عظیم خبروں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. سورہ النبا ہم یاد کر رہے ہیں نا. تو آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا، توفیق دی. اور حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم ان آیات پر غور و فکر کرتے ہیں تو کیا ہمارے عمل میں تبدیلی آتی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو کل جب آپ نے، جیسے ہم قصص القرآن کا سیشن سن رہے تھے، اور اس میں ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ ایمفسس تھا. کیا چیز تھی؟ ہم نے آیت نمبر کون سی آیت پڑھی تھی کل؟ ہم نے کون سی آیت کو سازا ایکسپلین کر رہی ہیں قصص القرآن میں؟ آیت نمبر 31 اینڈ 32. الحمدللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. الحمدللہ آیت نمبر 31 کو ہم نے پڑھ لیا تھا، پھر 32 میں سے استاذہ نے اس کو ایکسپلین کرنا شروع کیا تھا. الحمدللہ. تو کیا بات آپ کو یاد رہ گئی اس میں سے؟ کیا سیکھا آپ نے اپنے لیے؟ کس چیز کی اہمیت ہمیں پتہ چلی تھی ان دونوں آیات میں سے؟ علم کی. شاباش، ویری گڈ. الحمدللہ. والذین اوتوا العلم درجات. علم کی اہمیت پتہ چلی تھی. الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کہ عمل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کون سی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نالج آف دین اینڈ دنیا. علم کی ضرورت ہوتی ہے، کریکٹ علم، نافع علم، سیک نالج. الحمدللہ. علم کا ہونا، بالکل. جتنا زیادہ ہمارا نافع علم ہوگا اتنا زیادہ ہمارے عمل میں بھی بہتری آئے گی. علم راسخ ہونا. شاباش، ویری گڈ. الحمدللہ. اور علم جو ہے وہ فوکس ہو کر سیکھنا. ویری گڈ ماشاءاللہ. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے شیئر کیا کہ آپ دیکھیں ہم نے کل فرشتوں کے بارے میں بھی پڑھا تھا نا. ہم چونکہ اس قصے میں فرشتوں کا بھی ذکر ہے، تو فرشتوں کی جو ایک صفت ہے وہ کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے؟ آپ سب نے اپنے لیے نوٹ کی ابھی تک جو ہم باتیں 3 دن سے ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ فرشتوں کے بارے میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں فرشتوں کے بارے میں کیا چیز ہم سب کو پتہ چلتی ہے نا؟ تسبیح پتہ چلتی ہے، تقوی اور اخلاص پتہ چلتا ہے، تسبیح پتہ چلتی ہے، اوبیڈینس، ان کی اوبیڈینس یعنی کہ وہ اتنے فوکس ہیں کہ ان کو جو کام کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں نا. فرما بردار، ان کی اطاعت اور ان کی عاجزی. یس الحمدللہ. یہ جو آیت تھی جس کو کہ ہم نے پڑھا اپنے لیے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، رائٹ؟ اس آیت میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ جب فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے جو علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، اور جب ان کو اپنی اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہیں، تو فرشتوں کا کیا جواب تھا؟ کیا جواب تھا فرشتوں کا؟ یعلمون ما تؤمرون. acceptance that they have less knowledge. ہاں جی. لا ادری. یس. اپنی لا علمی کا اقرار کر لیا تھا انہوں نے. جی، یہ کتنی بڑی خوبی ہوتی ہے نا. ہم اپنے عمل کو چیک کر سکتے ہیں نا اس سلسلے میں. اس علم کی روشنی میں ہم اپنے عمل کو بھی دیکھ سکتے ہیں نا، کہ ہمیں جب پتہ چلتا ہے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اور ہمیں پتہ چلتا ہے، یا ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم کیا، ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے، ہم کیا جواب دیتے ہیں نا. ہم نہیں جانتے. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو العلیم اور الحکیم کی جو صفت ہے اس میں سے آپ کو کیا بات یاد رہے گی؟ We only know what you have taught us. Exactly. Except the lack of knowledge. بالکل.
تو اللہ کی العلیم اور الحکیم کی جو صفات ہم نے کل پڑھی تھیں، اس میں کیا بات یاد رہی آپ کو؟ کہ اللہ کے فیصلے کس چیز پر مبنی ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جو بھی احکامات ہیں وہ کس چیز پر مبنی ہیں؟ حکمت پر مبنی ہیں، بالکل، وزڈم بیہائنڈ ہز حکم، بالکل، ماشاءاللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی میں ایسے کچھ معاملات آتے ہیں جس کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی یا ہمیں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو گیا نا؟ ہوتی ہیں نا بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں اپنے آپ کو پھر کیا یاد کروانا ہے، کیا کہنا ہے؟ اور ہم کہتے بھی ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی کسی کے کہنے پہ یاد آ جاتا ہے کہ اچھا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ نوز بیسٹ۔ یس، جو علم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں چیزوں کا، جی، صبر اور شکر، وزڈم ان Allah's decision، سب سے پہلے ہمیں ان دو صفات کو اپنے لیے اسی طرح سمجھنا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اللہ ہیز پلانڈ بیٹر فار می، بالکل، شاباش، ویری گڈ، ماشاءاللہ، اللہ پر توکل بھی کرنا ہے، رضیت باللہ ربہ کرنا ہے، بالکل۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے نا، ہمارا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں فرشتوں کو سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی بات کا تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو جانا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا اقرار کر لیا جب ان کو پتہ چلا۔ تو ہمیں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہوتا ہے نا، جتنا زیادہ ہم راضی رہتے ہیں اتنا زیادہ ہمیں چیزوں کی پھر سمجھ بھی آ جاتی ہے، بالکل، راضی برضا، بالکل، الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ علم کی جو فضیلت ہے وہ ہم نے اپنے لیے دیکھی کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے نا، اطمینان ہو جاتا ہے۔ If we use deen to earn to gain دنیا then it's not beneficial, but if we use دنیا to earn آخرہ that will be beneficial for us۔ ہاں جی، کیا دنیاوی علم حاصل کرنا بری بات ہے؟ نہیں، وہ کس کا سکھایا ہوا ہے؟ ہم جو دنیا کے کام کرتے ہیں وہ کس نے سکھائے ہیں ہمیں چیزیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے، جی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، رائٹ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ ساری چیزیں سکھا دی تھی، رائٹ، یس۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا، اور پھر فرق کہاں پہ آ جاتا ہے؟ اچھا چلے یہ بتائیں کہ فرق کہاں پہ ہے؟ جیسے ابھی ایک بہن نے لکھا نا، فرق کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہم دنیا کا علم جب حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا سکھایا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کا ہمیں علم دیا ہوا ہے۔ ہمارے نفس میں اخلاص نیت کیا ہے آپ کی؟ آپ کس نیت سے سیکھ رہے ہیں؟ آپ کس ارادے سے سیکھ رہے ہیں؟ اور پھر اس کو آپ یوٹیلائز کیسے کر رہے ہیں؟ کہاں پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں لگا رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگا رہے ہیں؟ رائٹ، ہاؤ یو یوز اٹ، ایگزیکٹلی ہاؤ یو یوز اٹ، بالکل، اللہ کی رضا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا اپنے لیے ایک جو کل کی بات تھی، کوئی ایک بات آپ سب شیئر کریں جو آپ کے ساتھ رہ گئی سارا دن، تاکہ ہم پھر اسی چیز سے آج کی بات کو اپنے شروع کریں غور و فکر کرتے ہوئے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ سارے کا سارا مرحلہ جو ہے وہ غور و فکر کا ہے نا۔ یہ جو ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، قصص القرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں استاذہ کے ساتھ، یہ ہمیں کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم اس پہ غور و فکر کریں گے۔ الحمدللہ، استقامت اختیار کرنی ہے، سمعنا واطعنا کرنا ہے، اور کیا چیز آپ نے سیکھی؟ کوئی عمل کی بات بتائیں کہ آپ نے کیا کیا کل؟ ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، بالکل۔ اپنے لیے جو ہم گول سیٹ کر رہے ہیں نا رمضان میں، ہاں جی، شاباش، ویری گڈ، وقت ضائع نہیں کرنا، بالکل، اسپیشلی علم حاصل کرنے کے لیے، لِوَجْهِ اللہ، اور علم حاصل کرتے رہیں، دوسروں کو بھی اس علم کی طرف بلائیں۔ جی، I can use my worldly knowledge in the way of Allah سبحانہ وتعالیٰ، کتنی بڑی تسلی ہوتی ہے نا، ورنہ انسان کو، جیسے استاذہ بتا رہی تھی نا کہ انسان کے دل میں گلٹی رہتا ہے، تو واقعی میں گلٹ آ جاتا ہے، لیکن جب آپ اپنی نیت کو درست کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور اپنی اس علم کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، تو الحمدللہ آپ کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے، اور وہی دنیاوی علم، وہی چیزیں آپ کی آخرت کے لیے بھی
ایک زادرہ بنتی ہیں اور اللہ کی رضا اور دل کے اطمینان کا باعث بنتی ہیں. الحمدللہ. تو آج کے لیسن کے لیے آپ سب لوگ ریڈی ہیں؟ الحمدللہ. انشاءاللہ ہم لوگ آج اسی آیت کو استاذہ کنٹینیو کریں گے، اور آیت نمبر 33 پارٹ 3 آج ہم لوگ سنیں گے، قصہ آدم علیہ السلام کا انشاءاللہ. اور اس میں سے ہم اپنے لیے جیمز بھی نکالیں گے، غور و فکر بھی کریں گے، عملی پہلو بھی نکالیں گے، اور اس کے بعد ہم پھر مل کر اس کا ریویو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تیار ہیں ہم سب لوگ؟ بسم اللہ. دعا پڑھ لیتے ہیں. ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کچھ غور و فکر کا عمل جاری رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. قصہ بیان کیجئے تاکہ غور و فکر کریں. تو کل کا کوئی غور و فکر بتا سکتے ہیں آپ؟ عام طور پر جو دین پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس گلٹ کا شکار رہتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کی تعلیم میں گئے تو شاید ہم گناہ کا ارتکاب کریں گے. تو یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر. اگر آپ نے اب تک کچھ پڑھا ہے یا آئندہ کچھ پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا کا کوئی بھی علم جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے. یعنی اپنے آپ سے خود سوال کریں، غور و فکر کریں، اور پھر جو بھی آپ سبجیکٹ چوز کریں، پھر یہ کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کریں گے آئندہ، اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے. اور پھر ایک اور سوال یہ کہ آپ اس کو دین کے فائدے میں کس طرح استعمال کریں گے، اس سے اپنی آخرت کیسے بنائیں گے. تو یہ ہوتا ہے غور و فکر، اپنے آپ سے خود سوال کرنا، پھر اس کا جواب تلاش کرنا. کسی سے نہیں پوچھنا آپ کیا کہتے ہیں، اپنے اندر جواب ڈھونڈنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ غور و فکر کا عمل عام طور پر تنہائی میں ہوتا ہے. اپنے آپ کو انسان ایکسپلور کرتا ہے، اپنے اندر جھانکتا ہے، اپنی سوچ کو نکالتا ہے. یعنی میں کیا سوچ رہی ہوں، میری کیا فیلنگز ہیں، میرے اندر کیا سوال ابھر رہے ہیں. کیونکہ جب ہم دو لوگ بھی بیٹھ کے کبھی کوئی ڈسکشن کرتے ہیں نا، جب دوسرا کوئی شخص بات کرتا ہے تو پھر بعض اوقات ہماری سوچ اس کی سوچ کے تابع ہو جاتی. ہم اپنے اندر نہیں جھانک سکتے، ہمارے اندر گروتھ نہیں ہوتی، ہمارے اندر آگے بڑھنے کا عمل جاری نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنے دماغ کو تکلیف نہیں دیتے سوچنے کی. یہ ایک تکلیف دہ عمل بھی ہوتا ہے، نفس پہ بھاری بھی ہوتا ہے. ہم عام طور پہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس میں اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتی، اسکیپ کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو فیس نہیں کرتے. اپنی عام روزمرہ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پنچ کر رہی ہوتی ہیں، ہماری توجہ چاہ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس خود اپنے لیے وقت نہیں ہوتا، اپنے لیے وقت نہیں نکالتے. ہم کبھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی سے بات کر رہے ہیں، کبھی کسی کے کام میں دخل اندازی کر رہے ہیں. یعنی ہم ہر وقت کچھ ایسے مصروف ہیں کہ سیلف انالیسز نہیں کرتے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے، احتساب نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کو نہیں ڈھونڈ پاتے، اپنے پوٹینشیل کو نہیں دیکھ پاتے، اپنی صلاحیتوں پہ نہیں کچھ کرتے. بہت سے کام ہم صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کسی نے کہا کر دو تو ہم کر دیتے ہیں، اور ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتا دے کیا کرنا ہے تو ہم کر لیں گے، خود سے نہیں سوچا ہوتا کچھ. اور بہت سے کام اس لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں. تو اس طرح نہیں زندگی گزاریں. اپنے آپ سے سوال کرتی رہا کرے، دن میں کئی بار اپنے سے سوال خود ہی اندر جو سیلف ٹاک ہوتی ہے نا انسان کی، جو اپنے سے باتیں ہوتی ہیں، اس میں اپنے آپ سے خود پوچھا کرے کیوں کر رہی ہوں، میں الہدائی کیوں آئی ہوں، میں اس کلاس میں کیوں بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، میرے دین دنیا میں اس سے کیا فائدہ ہے، دنیاوی اعتبار سے مجھے اس سے کیا ترقی حاصل ہوگی، دینی اعتبار سے کیا ہوگی. اور دنیاوی ترقی صرف مال و دولت کی آمد نہیں ہوتی کہ آپ کو ڈھیروں مال مل جائے تو آپ ترقی کر گئے. عام طور پر ہم کامیابی کا معیار ان چیزوں کو بنا لیتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتی.
ایک اچھے انسان کی حیثیت سے جس کا اپنا اندر قلب مطمئن ہو اور وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والا ہو، دوسروں کے لیے بابرکت ہو، وہ انسان بننا جو ہے وہ دراصل ایک کامیاب انسان ہوتا ہے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے کتنے بابرکت ہیں. کیونکہ یہ جو دوسروں کے لیے بابرکت بننا ہے نا، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اور جو شخص دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے، کوئی بھی اس سے دور نہیں جانا چاہتا، کوئی بھی اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا چاہتا. مثلا عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ لڑکی کی شادی ہو کر کے گئی اور اس کو گھر سے نکال دیا گیا، کیونکہ وہ ان کے فائدے کی نہیں تھی، وہ ان کے کام کی نہیں تھی، اس کی ذات سے ان کو کچھ ملا ہی نہیں، وہ بیکار سی لڑکی تھی، لہذا انہیں اس کو نہیں رکھنا تھا، نکال پھینکا. تو بابرکت لوگ وہ ہوتے ہیں جو جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، لوگوں کے لیے، دین اور دنیا کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، خیر و بھلائی کا باعث ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا قرآن مجید میں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اور میں جہاں بھی ہوں مجھے بہت برکت والا بنایا. ابن قیم الجوزیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، یعنی اللہ نے مجھے خیر کی تعلیم دینے والا، اپنی طرف بلانے والا اور اپنی یاد دلانے والا اور اپنی اطاعت کی ترغیب دینے والا بنایا، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. تو ایسا آدمی بابرکت ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی زندگی میں ایک ویلیو ایڈ کرے، کہ ان کو دنیا سے کاٹ کے رب والا بنا دے، ربانی بنا دے، ان کا رخ زمین کی حقیر چیزوں سے اٹھ کر اوپر کو جائے، بلندیوں کی طرف جائے، اس کے مقاصد بلند ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جس شخص میں یہ صفات نہ ہو وہ برکت سے خالی ہوتا ہے. وہ برکت سے خالی ہے. کون سی صفات؟ کہ لوگوں کو خیر کی تعلیم، خیر سے مراد صرف قرآن کی تعلیم نہیں، قرآن تو خیر ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی دین دنیا سے متعلق جو بھی خیر و بھلائی ہے وہ دوسروں کو سکھانا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی یاد دلانا لوگوں کو. کہتے ہیں کہ جس شخص میں یہ صفات نہ ہو وہ برکت سے خالی ہوتا ہے اور اس سے ملاقات اور مجلس بے برکت ہو جاتی ہے. ایسے شخص کی ملاقات بھی بے برکت ہے اور مجلس بھی بے برکت ہے جس میں کوئی خیر کی بات نہ ہو. یہ ابن قیم کا قول ہے. آدمی کی برکت یہ ہے کہ وہ جہاں جائے خیر و بھلائی سکھائے، جس سے بھی ملے اس کی خیر خواہی کرے. اسی طرح امام حسن بصری بچے کی پیدائش پر ان الفاظ سے مبارکباد دیتے تھے، جعلہ اللہ مبارکن علیک وعلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بچے کو تمہارے لیے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبارک بنا دے. یعنی ماں باپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور کس کے لیے ہو؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اسی طرح ایوب السختیانی کو جب کوئی اپنے نومولود کی مبارک دیتا تو یہی دعا دیتے تھے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ڈھیروں معلومات ہوتی ہیں لیکن وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتے، ان کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. لیکن کتنے ہی کم علم لوگ ہوتے ہیں لیکن ان سے بیسیوں لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے، یہ غور و فکر اب ہوگا آپ کا، یعنی اس بات کو میری سن کر اب آپ کا غور و فکر کیا ہوگا کہ میں اس جگہ موجود ہوں، میں یہاں کسی کو کیا خیر پہنچا سکتی ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں تو گھر والوں کو کیا خیر پہنچا سکتی ہوں، میں اپنی والدہ کے پاس جا کر بیٹھی ہوں تو ان کے لیے کیا خیر کی بات کر سکتی ہوں، ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کے درمیان ہوں تو ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہوں، میں اپنے روم میٹس کے ساتھ ہوں ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہوں. تو مومن جہاں بھی ہوتا ہے بابرکت ہوتا ہے، اور فاجر فاسق جہاں بھی جاتا ہے نحوست ساتھ لے کے جاتا ہے. تو میں آپ کو پھر غور و فکر کی دعوت دوں گی. آج کا لیسن اس طرح سنیے کہ آپ اس کے بعد پھر سے جا کر تنہائی میں غور و فکر کریں گے کسی بھی عملی نقطے پر جو آپ کو یہاں بتایا جائے گا. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
الحمد للہ الذی خلق الانسان وسواه وعلمه وکرمه وفضله واستخلفه لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یخلق ما یشاء ویختار. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے درست بنایا اور تعلیم دی اور اسے عزت اور فضیلت دی اور اسے خلیفہ بنایا. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ہم آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے. پچھلی آیات میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر فضیلت دی اور انہیں ایسا علم سکھایا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا. چنانچہ فرشتوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علیم اور حکیم ہونے کا اعتراف کر لیا اور اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ وہ ایک ادنا سی چیز کی معرفت سے بھی قاصر تھے جو اللہ نے ان کو نہیں سکھائی. اور انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا اور انہیں وہ سکھایا جو وہ نہ جانتے تھے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، علمتنا یعنی تو نے ہمیں بھی سکھایا، بس ہم وہ جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. تو یہ ایک طرح سے اعتراف بھی ہے اور اپنی کم علمی کا بھی اعتراف ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اور کچھ نہیں جانتے. کتنی عاجزی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اس کی نعمت اور احسان کا کیسا اعتراف ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا مقام واضح ہو جاتا ہے کہ جن ناموں کو وہ نہیں بتا سکے، اب آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے وہ نام بتا دیے. تو آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 33 سے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ. پھر جب اس نے انہیں ان سب کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس سے؟ آدم علیہ السلام سے. پکارا یا آدم اے آدم انبئہم انہیں بتا دو. کیا؟ باسمائہم، ہم آ رہا ہے، پھر ہاؤلائی کے بعد ہم آ رہا ہے اور کل ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ہم کیوں ہے. ان سب کے نام بتا دو. تو جو ہی آدم علیہ السلام کو حکم ملا تو انہوں نے فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے جو بہت ساری تھی جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا، اور بغیر کسی غلطی کے سب کچھ بتا دیا. یعنی جو علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا تھا وہ انہوں نے اچھی طرح محفوظ کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر انہوں نے وہ سارے کا سارا بتا دیا. اب جو ہی وہ سارے نام آدم علیہ السلام نے بتائے تو فرشتے حیران رہ گئے کہ آدم کے پاس اتنا علم ہے. آپ علم والوں سے متاثر ہوتے ہیں نا. اگر ایک بچہ بھی آپ سے زیادہ اچھا قرآن پڑھ سکتا ہو، زیادہ صورتیں اس کو آتی ہوں، کراس ریفرنسنگ کر سکتا ہو،
ترجمہ بھی جانتا ہو تو آپ کی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں، حیرانی بڑھتی جاتی ہے، اور آپ کو لا محالہ اعتراف کرنا پڑتا ہے. اب آپ اس چھوٹے سے بچے کی بھی قدر کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم زیادہ ہے. اور اگر رمضان آئے تو آپ اس کو اپنے آگے کھڑا کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے زیادہ قرآن جانتا ہے، وہ آپ کو تراویح پڑھا سکتا ہے. تو یہ ایک قدرتی سی بات ہے کہ جس کے پاس علم ہو پھر وہ اس علم کا اظہار بھی کرے، اس علم سے کسی کو فائدہ بھی پہنچائے، وہ معلومات دوسروں تک پاس آن بھی کرے، تو لازمی طور پر اس شخص کی ایک عزت، ایک تعریف اور ایک بڑائی کا احساس کہ یہ ہم سے بہتر ہے وہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اگر دل بھی فرشتوں کی طرح ہو. ورنہ بہت سے لوگ تو شیطان کی طرح حسد کا شکار ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر خامی ڈھونڈ لیتے ہیں. اپریشیٹ کرنے کی بجائے کوئی نہ کوئی تنقید کا پہلو کہیں سے کوئی نقطہ نکال کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے خوب بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو فرشتوں کا یہ طرز عمل بہت ہی بہترین طرز عمل ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا. تو آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو مختلف چیزوں کے ناموں کی خبر دینے کی بنیاد تعلیم پر تھی. ٹھیک ہے، یعنی آدم علیہ السلام علم کی بنا پر جواب دے پا رہے تھے، تو اس لیے علم کا حاصل کرنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ اس طرح کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، ایک احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، ہر جگہ گلا شکوہ کرتے ہیں، ناراض رہتے ہیں اپنے آپ سے بھی لوگوں سے بھی. کوئی ہمیں پوچھتا نہیں، کوئی ہماری قدر نہیں کرتا، کوئی ہماری تعریف نہیں کرتا، کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا. ایسا ہوتا ہے نا، خاص طور پہ ینگ بچوں کے اندر جو ابھی کسی منزل تک نہیں پہنچے ہوتے، تیاری کے فیز میں ہوتے ہیں. تو کیا اس طرح کرتے رہنے سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، آپ سے خوش ہو جائیں گے، آپ کی بے چارگی پر ترس کھا کر آپ سے محبت شروع کر دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کی عزت شروع کر دیں گے کہ اس بیچارے کو بڑا گلا ہے کہ کوئی اس کی عزت دے گا، چلو میں ہی کر دیتی ہوں. ایسے کوئی کرتا نہیں. شکایتیں کرنے سے، گلے کرنے سے، شکوے کرنے سے، اپنی مصیبتوں کا رونا روتے رہنے سے کبھی حالات نہیں بدلتے. جس کسی کو بھی ایسے مسائل کا سامنا ہے، جس کسی کو بھی ایسی شکایتیں ہیں اپنے گھر والوں سے یا باہر والوں سے یا کہیں بھی جہاں وہ کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے ایسی توقعات رکھے اور ایک مصیبت بھری زندگی گزارے، اس سے توجہ کرنی چاہیے اپنی ذات کی طرف اور اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی چاہیے. اس سے سب کچھ چھوڑ کر اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اوروں کی غلطیاں اور اوروں کی خامیاں ڈھونڈنے کی بجائے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے، اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کر کے اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی چاہیے. اگر اپنا لوہا منوانا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ گلے شکوے چھوڑ کر علم حاصل کرو. آدم علیہ السلام کو عزت ملی تھی، شرف ملا تھا علم کی بنیاد پر. فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب انہوں نے یعنی آدم علیہ السلام نے ان کو یعنی فرشتوں کو بتا دیے، باسمائهم ان کے نام، جن چیزوں کے بھی نام کہے گئے تھے بتانے کے لیے، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں. یعنی آدم علیہ السلام کے چیزوں کے نام بتانے میں ایک حکمت تھی، یعنی آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنانے میں ایک حکمت تھی. اور یہاں پھر آدم علیہ السلام سے نام پوچھ کر اور ان کے آگے بتانے میں بھی ایک حکمت تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیوں کہا کہ یہ سب بتائیں، تاکہ فرشتے اس بات کو اور اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آدم میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی بنا پر انہیں فضیلت دی جا رہی ہے. اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتے ہیں، عالم غیب السماوات والارض، اور غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہم سے اوجھل ہو، جس کا ہم مشاہدہ نہ کر سکتے ہوں. تو ہمارا رب ان سب چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ہم نہیں جانتے، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں.
اب یہاں پر یہ کیوں کہا گیا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں؟ یہ کہنا کافی نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو جانتا ہوں؟ کیونکہ جب غیب جانتا ہے اللہ تو پھر حاضر بھی جانتا ہے. یعنی جو چھپی ہوئی ہر چیز کو جانتا ہے تو وہ ظاہر کی ہر چیز کو کیوں نہیں جانتا؟ تو اس لیے یہاں پر غیب کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے. انی عالم غیب السماوات والارض، یعنی نہ صرف یہ کہ آدم علیہ السلام کو شرف دینے کی وجہ جانتا ہوں، بلکہ آسمانوں اور زمین کے بھی سارے راز جانتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں تاکیداً یہ بات کہی، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا انی عالم ما لا تعلمون. اس وقت بس اتنا سا جواب دیا گیا. پھر ان کو حقیقت میں تمام چیز کا مشاہدہ کرا کے عملی طور پر مثال پیش کر کے آدم علیہ السلام کی، اور انہیں ایک تجربے سے گزار کر ان کے سامنے ظاہر کر کے پھر مزید اچھی طرح قائل کر دیا گیا، اور فرشتے قائل بھی ہو گئے. تو وضاحت کر دی گئی کہ قال الم اقل لکم، میں نے پہلے یہ نہیں کہا تھا، تاکہ فرشتے اچھی طرح جان لیں کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ساری حکمتیں، ساری مصلحتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس علم میں اس کے شریک نہیں. کس علم میں؟ علم الغیب میں. یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے جاننے کا کہ علم الغیب کا مالک یا جاننے والا صرف اللہ ہی ہے. باقی سب کے پاس، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ مقرب ترین فرشتے ہوں، ان سب کے پاس صرف اتنا علم ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اس سے آگے وہ نہیں جانتے. آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتیں نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے علیم خبیر ہونے کا یقین ہو جائے تو ہمارے بہت سے سوالوں کا جواب ہمیں خود ہی مل جائے. پنجابی میں کہتے ہیں او جانے، یعنی جب ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا کسی کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی یا کوئی ایسی بات کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں او جانے، یعنی میں معاملہ کس کے سپرد کر رہی ہوں؟ اللہ کے. اور وہ جانتا ہے کہ کون سچ پہ ہے، کون جھوٹ پہ ہے، کون حق پہ ہے، کون نہیں ہے، وہ جانے. اس سے انسان کو ایک اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. کوئی آپ پر الزام تراشی کر دیتا ہے، آپ دوسرے کو ایک حد تک جواب دیتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جواب دینے کا بھی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ اس لیے الزام نہیں لگا رہا کہ اسے جواب چاہیے، اسے وضاحت نہیں چاہیے، اس کو صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے. تو آپ اتنی بڑی بڑی جھوٹی باتیں اپنے خلاف سن کے کیسے اطمینان میں رہ سکتے ہیں؟ صرف ایک حقیقت پر ایمان لا کر کہ میرا رب جانتا ہے. افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو اسی طرح بہت سے لوگوں کو تقدیر کے مسئلے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی ہے تو پھر ہمارا کیا رول ہے، اور میری تقدیر میں یہ کیوں لکھ دیا، اور مجھ پہ یہ امتحان کیوں آ گیا، اور میرے اوپر ایک آزمائش کے بعد ایک آزمائش کیوں آ رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے اذن سے ہے، یہ سب اللہ کا ارادہ ہے، یہ سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کس انسان کے فائدے میں کیا ہے، کس دن بارش برسنی چاہیے اور کس دن نہیں برسنی چاہیے، کہاں کس جگہ کتنی گرمی ہونی چاہیے، کس زمین پہ کیا اگنا چاہیے اور کس پہ نہیں اگنا چاہیے. یہ اس کے فیصلے ہیں، اور اس کے فیصلے کس پر مبنی ہیں؟ علم پر. اور اس کا علم کس پہ مبنی ہے؟ حکمت پر. تو ہر چیز کی وجہ یا تو معلوم ہونے لگتی ہے، حکمت کا القاء ہونے لگتا ہے، یا ایک اطمینان ہونے لگتا ہے کہ جس کا یہ فیصلہ ہے، جو وہ کر رہا ہے، وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے مجھے اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے اس بے چینی میں پڑنے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے. پھر فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. پہلے عمومی طور پر پوری کائنات کی بات کر دی گئی، اب سامنے والوں کی بات کر دی گئی، اسپیسیفک بات. اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اپنے اندر. کائنات کے غیب بھی جانتا ہوں اور تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہوں. اب ما تبدون سے مراد کون ہے؟ اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے.
ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے، کیا کہ جو تم نے بول کے کہا وہ بھی مجھے پتا ہے، اور جو تم نے دل میں رکھا آدم علیہ السلام کے بارے میں، جو تمہارے دل میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق نہیں پیدا کرے گا جو ان فرشتوں سے زیادہ علم والی ہو، زیادہ معزز ہو، کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے سب سے معزز کون تھے؟ فرشتے تھے. یعنی جتنی بھی مخلوقات تھیں آسمانوں اور زمین میں، ان میں سب سے زیادہ عزت حاصل تھی کس کو؟ فرشتوں کو. اب فرشتوں کا خیال یہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے بہتر کوئی اور آئے یا کسی اور کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت ہو، تو انہوں نے یہ سب کہا نہیں، صرف ایک سوال کر کے اپنے ذہن میں جو اشکال تھا اس کا جواب جاننا چاہا. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا کہ جو تم سوچتے ہو اور جو تم بولتے ہو وہ سب مجھے پتا ہے. اور ایک اور قول یہ بھی ہے کہ عالم ما تبدون سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ زمین پر اس کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو اس میں فساد کرے گا. اور وما کنتم تکتمون سے مراد یہاں ابلیس ہے، کہ ابلیس کے دل میں جو کچھ چھپا ہوا تھا، جو تکبر تھا، جو انا تھی، اور آدم علیہ السلام سے افضل ہونے کا خیال تھا، وہ مراد ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مخفی چیزوں کو بھی اسی طرح جانتا ہوں جس طرح ظاہری چیزوں کو جانتا ہوں، یعنی مجھے اس کبر و غرور کا بھی علم ہے جسے ابلیس نے اپنے دل میں چھپایا ہوا. تو ایک رائے کے مطابق ظاہر کرنے والے اور چھپانے والے دونوں کون ہیں؟ فرشتے. اور دوسرے میں ظاہر کرنے والے فرشتے اور چھپانے والا ابلیس. اللہ عالم، اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں. اور صرف فرشتے اور جنات ہی نہیں بلکہ ہم سب انسان جو کچھ کہتے ہیں اور جو کچھ سوچتے ہیں وہ سارے کا سارا اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ہم کسی کے بارے میں مثبت سوچتے ہیں یا منفی سوچتے ہیں، ہماری سوچیں عمومی طور پر کس نہج پہ ہوتی ہیں، ہمارے دلوں میں کیا خیالات آتے ہیں، سب اللہ کو پتا ہے. لہذا اگر اللہ کو پتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں کوئی بتائے گا؟ سمعنا واطعنا. اور اللہ سے حیا کرنی چاہیے. میں کیا سوچ رہی ہوں، میرے دل میں کیا باتیں آ رہی ہیں، اپنے برے خیالات کو، منفی خیالات کو، فحش خیالات کو جھٹک دینا چاہیے. اکثر غور کیا کیجئے کہ میرے دل میں سب سے زیادہ کیا خیال آتا ہے، یا کس کا خیال آتا ہے، یا کس بارے میں زیادہ سوچتی ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا اصل میں مشکل یہ کہ میں بہت زیادہ سوچتی ہوں، میں بہت سینسیٹیو ہوں اس لیے بہت سوچتی ہوں. لیکن کبھی ہم اپنے آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ اپنی سوچ کو بھی ذرا چیک کریں، کیونکہ ہم یہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری سوچوں سے واقف ہے، ہم اس سے نہیں چھپا سکتے کچھ بھی. تو جس دن یہ احساس ہو گیا نا آپ کے اندر اور یہ یقین پختہ ہو گیا کہ میرا رب دل کے خیالات تک سے واقف ہے، یعنی پتہ ہے ہمیں لیکن ابھی یقین نہیں، تو پھر آپ اپنے دل کی بھی حفاظت کریں گے، پھر آپ اپنے خیالات کی حفاظت کریں گے. اور جب انسان اپنے خیالات کی حفاظت کرتا ہے تو تبھی انسان کے اندر تقوی آتا ہے. التقوی ہا ہونا، تقوی بچنے کا نام ہے نا. تو پھر انسان برے خیالات سے بھی بچتا ہے جس کا اللہ کے سوا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. مثلا میں کسی کے بارے میں برا سوچتی ہوں، اس کو تو نہیں پتا. کس کو پتا ہے؟ اللہ کو. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں یہ اس خیال میں حق پر ہوں یا ناحق سوچ رہی ہوں. کیا میں اس خیال یعنی جو بھی کسی کے بارے میں سوچ رہی ہوں یہ میں درست بھی سوچ رہی ہوں یا نہیں سوچ رہی. تو اس طرح ہمیں اپنی سوچ کو بھی درست کرنے کا موقع ملتا ہے. انسان ایک کانشیس زندگی بسر کرتا ہے. اور یہ جو ہمارے بیکار کی سوچیں ہوتی ہیں نا، فضول سوچیں اور وسوسے شیطان کے، ان کے اوپر بھی انسان پھر ایک نظر رکھ اپنا محاسبہ خود کرنے لگتا ہے کہ مجھے یہ بات زیادہ دفعہ نہیں سوچنی. کتنے خیالات انسان کو پریشان رکھتے ہیں اور وہ توکل کے منافی ہوتا ہے. اگر اس وقت فوراً سوچے میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں، اللہ ہے نا، میرا رب ہے، وہ میرے دل کے حال جانتا ہے، وہ میری آہیں
اور میری پکاریں اور میری دعائیں وہ سب سنتا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ میری پکار کا جواب کب دینا ہے، یعنی میری دعا کب قبول کرنی ہے، مجھے وہ چیز کب عطا کرنی ہے جو میں اس سے مانگ رہی ہوں۔ اصل میں ہم وہی ہیں جو ہم سوچتے ہیں، لیکن ہم اپنے سوچنے کی طرف توجہ بہت کم کرتے ہیں۔ ہمارے بعض اوقات باطن اور ظاہر میں بہت تضاد ہوتا ہے، ہم اپنے ساتھ بھی سچے نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ یقین ہو جائے کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اوہ اللہ کو پتا ہے مجھے یہ نہیں سوچنا، مجھے ایسے نہیں سوچنا، پھر آپ اپنی سوچوں کی بھی اصلاح کرنے لگتے ہیں۔ تو اس آیت سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کس بات کا کہ نام بتاؤ، انہوں نے کیا کیا؟ مجھے شرم آ رہی ہے۔ ہمارا رویہ اکثر یہی ہوتا ہے نا، بعض اوقات ایک بات ہمیں پتہ ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو ملا آپ پہنچا دیجیے۔ مشکل کام تھا نا، کہ وہ بڑی مخالفت بھی ہوتی تھی، لیکن ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کئی ایک احکامات دیتے ہیں اور ہم پڑھتے بھی، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فعل امر ہے، انبئہم، بتاؤ انہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً بات مانی اور بتانا شروع کر دیا، حکم کی تعمیل کی، اطاعت کی، فوراً فرشتوں کو ان چیزوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبر دو۔ پھر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کے اندر بھی ارادہ ہے، فرشتے بھی سوچتے ہیں، فرشتوں کے اندر بھی خیالات ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، خواہ اس کو ظاہر کریں یا چھپائیں۔ فرشتے دل و دماغ رکھتے ہیں، وہ محبت بھی کرتے ہیں، کس سے؟ ایمان والوں سے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور وہ ڈرتے بھی ہیں، یعنی ان کے اندر خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، خشیت بھی ہے، یعنی مختلف جو کیفیات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں وہ ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی اور وہ باہم کہیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا، یعنی فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا فرمایا رب نے، تو وہ کہیں گے حق فرمایا اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ پھر اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم دیکھی جانے والی چیزوں اور پوشیدہ چیزوں سب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، غائب ہو یا حاضر، کوئی حرکت کرے یا سکون اختیار کرے، اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بتاتی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، غیب کو بھی کوئی نہیں جانتا اور غیب کی جو کنجیاں ہیں ان کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں، جن سے غیب تک پہنچا جا سکے۔ تو پھر احساس ہوتا ہے نا کہ ہم کیا جانتے ہیں، تو پھر علم کا تکبر ختم ہو جاتا ہے نا، اور انسان کو واقعی حقیقت میں احساس ہونے لگتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، یہ جو علماء لکھتے ہیں نا فتاوی کے آخر میں، تو یہ ایسے ہی نہیں لکھ دیتے، کیونکہ کچھ لوگوں کو اپنے علم کا بڑا زوم ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں جو کچھ جتنا ہم جانتے ہیں یہ سب بس یہ سب سے زیادہ ہے، ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور علم کا تکبر بدترین تکبر ہوتا ہے۔ علم والے کو ہمبل ہونا چاہیے، اپنی غلطی کے اعتراف میں بھی دیر نہیں لگانی چاہیے۔ پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی پر، زمین میں، سمندر میں جو کچھ ہے سب کچھ وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ کچھ درختوں کے پتے اتنے گھنے ہوتے ہیں، پچھلے دنوں کو ہاٹ جانا ہوا تو وہاں جس جگہ پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں دیوار کے اوپر وہ جو ایک بیل ہوتی ہے نا جو پوری دیوار کو کور کر لیتی ہے، بالکل ایک ایسے شیٹ سی بچ جاتی ہے، تو میں نے کسی سے کہا کہ صرف اتنے ایریے کے 1 فٹ لمبا چوڑا، صرف اتنے ایریے کے مجھے پتے گن کے دکھاؤ۔
بہت مشکل کام تھا. وہ اتنے گھنے پتے تھے کہ ایک پہاڑ لگ رہا تھا ان کو گننا. تو میں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ سارے پتوں کی تعداد پتہ ہے, حتیٰ کہ ان میں سے ایک گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ کہاں گرا, گر کے کیا ہوا اس کے ساتھ, کتنا وسیع ہے اس کا علم. جب بارش ہوتی ہے نا تو کبھی بارش کو دیکھتے ہوئے سوچا کریں کہ یہ ایک قطرہ جو گرا ہے آسمان سے, یہ اللہ کو پتا تھا کہ اس نے یہاں گرنا ہے. اور یہ اب سے نہیں پتا, کب سے پتا ہے؟ کب سے پتا ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا اور تقدیریں لکھی, اس وقت سے اس کو پتا ہے کہ کس وقت کس موسم میں پانی کا کون سا قطرہ زمین کے کس حصے پہ گرے گا, کون سا درخت اپنا پتا کس زمین پہ گرائے گا اور ہوا اڑا کے اس کو کہاں لے جائے گی, سب پتا ہے اس کو. جس کا اتنا علم ہو اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات, کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر قرآن پڑھتے ہو. یہ قرآن مجید, چونکہ آپ قرآن کے طالب علم ہیں میرے سامنے, اس لیے مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ ادب ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بات جو قرآن میں سے سمجھ نہ آئے تو دعا کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا دیں. اہل علم سے پوچھیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان نہ کریں, اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو. کیوں مت کہیں. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, اور زمین کے اندھیروں میں کوئی بیج جو گرا ہوا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے. آپ نے کبھی سیڈز پھینکتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر اس کے بعد زمین کو دیکھا, پتہ نہیں وہ کہاں گم ہو جاتے ہیں, پھر وہ نکلتے ہیں ایک وقت میں. ولا رطب ولا یابس, نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خشک, اس کے علاوہ تیسری تو کچھ ہے نہیں, یا چیزیں خشک ہیں یا تر ہیں. الا فی کتاب مبین, مگر ایک کھلی کتاب میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم لکھا ہوا بھی ہے لوح محفوظ میں. تو آج کا آپ کا جو کام ہے نا غور و فکر کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت العلیم پر. کل ہم نے بات کی تھی نا علم حاصل کرنا چاہیے, اور آج ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ جانتا ہے, اور اس پر بیٹھ کے غور و فکر کریں. کوئی بھی چیز دیکھیں نیچر کی, یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں. باہر نکل کے رات کے وقت نکلیں ستارے دیکھیں, دن کے وقت نکلیں پودے دیکھیں, پودے کے قریب چلی جائیں اور اس کو قریب سے دیکھیں, باریکی سے دیکھیں, اس کی ایک ایک رگ کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو پلان کیا بلکہ اس کے ساتھ کیا کیا, ایگزیکیوٹ بھی کیا, اور پھر ہمارے لیے خوبصورتی کا سامان بھی اور ہماری ضرورت کے سامان بھی پیدا کیے. اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے کہ بارش کب برسے گی, کس انسان کی موت کس زمین پر ہوگی, قیامت کب قائم ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا علم وسیع ہے, اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. لہٰذا اس کا حکم سن کے قرآن میں جو بھی حکم آئے کیا کریں, سمعنا و اطعنا, اس کی تخلیق پر اعتراض نہ کریں. ایک ماں نے مجھ سے سوال کیا جس کا ایک اسپیشل بچہ ہے, اللہ نے میرے بچے کو ایسے کیوں پیدا کر دیا؟ سوال کے انداز میں اعتراض تھا, ناراضگی تھی. یہ ساری ناراضگیاں کب دور ہو سکتی ہیں, یہ ساری بے چینی کب ختم ہو سکتی؟ جب ہمیں یقین ہو کہ اللہ کا علم وسیع ہے, اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے اور وہ علم پر مبنی ہے, اور اس پر ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے. میں تو عام طور پہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے ان ماؤں کو چنا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ انسانوں کے لیے جو ایک سبق لینے والی چیز ہے. یعنی اسپیشل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بھی بنا سکتا تھا. اب جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, جسم میں سارے اعضاء پرفیکٹ دیے ہیں, تو اس پر بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ آپ یہ بوجھ اٹھا سکتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو دوسروں کے لیے ایک نشانی بنائے ہوئے ہے. اللہ کے فیصلے پہ ناراض نہ ہو اور نہ ہی دل تنگ ہو, خوشی سے اس ذمہ داری کو نبھائیں. الٹیمیٹلی سبھی نے چلے جانا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے, ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا اے اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا, اس کی تصدیق کرنا, اس کے راستے میں جہاد کرنا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں, یعنی جہاد کے لیے جانا تو میرے لیے مشکل ہے, مجھے کوئی آسان سا کام بتائیں. آپ نے فرمایا عفو درگزر کرنا, صبر کرنا. اس کو آپ نے آسان بتایا اور ہمارے لیے وہ سب سے مشکل ہے.
اس سے اندازہ ہو سکتا ہے نا ہم کہاں کھڑے ہیں. اس نے کہا اللہ کے رسول میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو الزام مت دینا، تقدیر پہ راضی ہونا. ہمارے لیے یہ بھی کیا ہے، بڑا مشکل ہے. ہر وقت سوچتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. کچھ لوگ تو آ جاتے ہیں لڑائی کرنے، ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا، پھر یہ شادی ناکام کیوں ہوئی، ہمارا تو خواب بھی بڑا اچھا تھا، پھر یہ کیوں ہوا. یعنی میں جواب دوں ان کو کہ پھر کیوں ہوا. تو بات یہ ہے کہ استخارے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے استخارہ کر کے کوئی گارنٹی حاصل کر لی ہے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی امتحان نہیں ہوگا. چاہے آپ استخارہ کریں یا نہ کریں، امتحان تو اپنی جگہ ہیں ہی اور سبھی کے ہیں. اور کون کہتا ہے کہ اگر شادی ناکام ہوئی تو اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی؟ اس میں بھی خیر ہوگی. بعض اوقات ہمیں نظر نہیں آتی، جب ہم کسی امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بدقسمت ہیں اور اس فیصلے میں کوئی خیر نہیں. اس میں بھی خیر نکلتی ہے اگر انسان کی نگاہیں خیر دیکھنے والی ہوں. تو اس کائنات میں جو کچھ بھی اللہ نے مقدر کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے. کبھی ہم اس کو جانتے ہیں اور کبھی ہم اس کو نہیں جانتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی کام بیکار نہیں کیا، کوئی کام فضول میں نہیں کیا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، بیکار میں نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار فضول میں بنا دیا. وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے. سورۃ القیامہ میں آتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان سمجھتا ہے ایسے ہی شترے بے مہار اونٹ کی طرح ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. پھر اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم سب کو اللہ کے فیصلوں کے آگے فرما بردار رہنا چاہیے. ابو درداء کہتے ہیں ایمان کی چوٹی اور بلندی 4 چیزوں میں ہے: اللہ کے فیصلے پہ صبر کرنا، تقدیر پہ راضی رہنا، اللہ پر توکل کرنے کے لیے اخلاص سے کام لینا، اور رب عز و جل کے ہر حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے فرما برداری کا اظہار کرنا. امام ابن قیم کہتے ہیں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا اللہ تک پہنچنے کا بہت بڑا دروازہ ہے اور دنیا کی جنت ہے اور عبادت گزاروں کی آرام گاہ ہے اور شوق رکھنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو بھی تقدیر پہ راضی ہو جائے اس کو یہ سب کچھ نصیب ہوتا ہے. جو اپنے دل کو تقدیر پر راضی کرنے کے ساتھ بھر لیتا ہے اللہ اس کے دل کو بے نیازی اور امن سے بھر دیتا ہے. پھر وہ بار بار الجھتا نہیں یہ میری زندگی میں کیوں ہو گیا. اس کو اپنی محبت کے لیے خالی کر لیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا جس کے بارے میں وہ سوچتا ہی ہے تو اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ، یا ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کشمکش چل رہی ہوتی ہے. لیکن جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا نا اس لیے یہ ہو گیا، اس نے ہونا تھا، ایسے ہی ہونا تھا. تو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے نا کہ دنیا جنت نہیں ہے. اب یہ تو ہونا تھا نا، یہ تکلیف آنی تھی. لہٰذا انسان پھر ان چیزوں سے جو انسان کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوتی ہیں، اللہ سے غافل کرنے والی ہوتی ہیں، انسان جب ان سے دور ہوتا ہے تو پھر اس کا دل خالی ہو جاتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے، اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ شخص اپنے رب پر ہی توکل کرتا ہے. اور جس سے اللہ کے ساتھ راضی ہونے میں سے کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے اور اس کا دل اس کے برعکس چیزوں سے بھر جاتا ہے، اور جس چیز میں اس کی خوش نصیبی اور فلاح ہوتی ہے وہ اس سے پھر جاتا ہے. پھر یہ کہ تقدیر پر جو راضی ہوتا ہے اس کو راحت اور کشادگی نصیب ہو جاتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انصاف اور علم کی وجہ سے راحت اور کشادگی کو یقین اور رضا میں رکھا ہے اور غم اور پریشانی کو شک اور ناراضگی میں رکھا ہے. راحت اور کشادگی کو کس میں رکھا؟ یقین میں اور رضا میں. غم اور پریشانی کو کہاں رکھا ہے؟ شک اور ناراضگی میں. تو غم سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ناراضگی چھوڑ دیں، تقدیر سے ناراض ہونا چھوڑ دیں، اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھیں کہ اس میں بھی ضرور کوئی بھلائی ہے، اس میں بھی خیر ہی خیر ہے. دل خوش ہو جائے گا. ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا.
فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یقین کے ساتھ. یقین نہیں ہے نا ہمیں، ان مع العسر یسرا، یقین کوئی نہیں ہے، لہذا تنگی آتی ہے تو ہم گھبرا اٹھتے ہیں، اپنا آپ چھوڑ دیتے ہیں. حکیم بن جعفر کہتے ہیں، عبداللہ بن برافی کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ عز و جل سے ہر حال میں راضی ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ عز و جل ان کے درجات بلند کرے گا. اور یہ بھی کہا کہ جس کو رضا دے دی گئی وہ افضل درجات پر پہنچ گیا. جو تقدیر پر راضی ہو گیا وہ کہاں پہنچ گیا؟ افضل درجات پر. اب آپ سب غور کریں، توجہ فرمائیں کہ آپ اس وقت جس بھی حال میں نا، جس بھی کنڈیشن میں، جس بھی سچویشن میں، اس وقت نہیں، اس کمرے میں، یہاں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، یعنی اپنی زندگی کے جس بھی دور میں ہیں، جس بھی مشکل سے آپ گزر رہے ہیں، جو بھی چیلنج ہے آپ کے ساتھ اس وقت اور جس پر آپ دکھی رہتے ہیں، اسے ایکسپٹ کر لیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں راضی، اس میں خیر ہے میرے لیے، اسی میں میرا فائدہ ہے، یہ مجھے کچھ سکھانے کے لیے ہے زندگی میں، مجھے بہتر بنانے کے لیے، یہ میرے درجات کی بلندی کا باعث ہے، یہ مجھے میچور بنانے کے لیے آیا، یہ کچے برتن کو پکانے کے لیے آیا، یہ مجھے زندگی میں آگے بڑھانے کے لیے آیا، یہ مجھے اونچی اڑان اڑانے کے لیے آیا، میں اس پر اللہ سے ناراض نہیں ہوں. ایک اطمینان آ جائے گا آپ کے دل میں. اور اگر آپ یہ نہیں سوچتے یہ سب کچھ اور جھگڑتے رہتے ہیں، اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہیں، حالات نہیں بدلیں گے، کچھ بھی بہتری نہیں ہوگی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم بہت دور نکل جاتے ہیں، لیکن غور و فکر کا تقاضا یہی ہے کہ ان سارے اسباب کو زندگی میں لائیں، ہماری زندگی بدلے نا. اب آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو چکی ہے. کیسے؟ کس بنا پہ؟ علم کی بنا پر. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ملتا ہے اور ابلیس اس کا انکار کر دیتا ہے. آدم علیہ السلام نے اطاعت کی تھی، ابلیس نے یہاں نافرمانی کی. آدم علیہ السلام کا عملی طور پر جب شرف ثابت ہو گیا کہ واقعی وہ فرشتوں سے درجے میں زیادہ ہیں علم کی بنا پر، اور وہ زمین کے خلیفہ بنائے جانے کے حقدار ہیں، اور یہ کہ زمین کی خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام کے اندر سب جمع ہیں، تو پھر اگلا قدم کیا تھا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کے آگے جھک جائیں، سجدہ کریں. پہلا شرف کیا تھا؟ علم. دوسرا شرف کیا؟ سجدہ. آدم علیہ السلام کو 4 فضیلتیں حاصل ہیں. وہ کون سی؟ نمبر 1، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. نمبر 2، اپنی طرف سے روح ڈالی. نمبر 3، فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں. اور نمبر 4، ان چیزوں کے ناموں کی تعلیم دی، علم دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتایا تھا تو سورۃ الحجر میں آتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. یعنی یہ حکم سجدے کا کب سے تھا، کب سے ملا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا. تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس وقت تو انہیں انفارم کیا جا رہا تھا پہلے کہ ایسا ہوگا تو پھر تمہیں سجدہ کرنا ہوگا، اور جب وہ ہو گیا تو پھر کہا کہ اب کرو. سورۃ الحجر میں یہ بھی آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. سجدہ کیا ہوتا ہے؟ سجدے کا لغوی مطلب ہوتا ہے جھکنا، عاجزی کرنا، اور اس معنی میں یہ انسان، حیوانات اور جمادات سب کے حق میں عام ہے. وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے، یعنی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کیے ہوئے ہے. اور جھکنے کے مختلف درجے بھی ہوتے ہیں.
مثلاً کسی کے آگے تعظیم کے طور پہ سر جھکانا، ایسے کر لینا، یہ بھی جھکنا ہے. پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھ دینا، یہ بھی سجدہ ہے. شرعی لحاظ سے سجدے کا مطلب ہے عبادت کی غرض سے ناک اور پیشانی کو زمین پہ لگانا. اس لیے اگر آپ سجدے میں صرف پیشانی ٹکائے ہوئے، ناک نہیں لگا تو سجدہ نہیں ہوا، یہ یاد رکھیے. کچھ لوگ ایسے پنجوں پہ اٹھ کے سجدہ کرتے ہیں کہ صرف سر ٹکاتے ہیں، ناک ان کا پیچھے ہی رہ جاتا ہے، یہ ناک نہیں لگتا زمین پہ. تو میک شور کہ سجدہ کرتے ہوئے ناک بھی زمین پہ لگے. کامل سجدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ 7 اعضاء پر ہے. 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 قدم، 1 پیشانی اور 1 ناک. تو سجدہ یہاں پر کیا ہے؟ یعنی یہاں سجدہ حقیقی معنوں میں ہے، لیکن یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت تو ہر حال میں شرک ہے جس کی اجازت کبھی بھی نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو شرک کرنے کا حکم تو نہیں دے سکتے تھے، بلکہ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا جو پہلی امتوں میں جائز تھا. ہماری امت میں یہ بھی حرام ہے، جیسے پچھلی امتوں میں بہن سے نکاح جائز تھا لیکن ہماری امت میں حرام ہے. تو سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیم جائز تھا، ٹھیک ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا کس کس نے؟ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اس نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب بھائی اس کے لیے یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعظیمی سجدہ جائز نہیں. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ یمن سے واپس آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عیسائیوں کو اپنے پادریوں اور مذہبی رہنماؤں کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اس سے زیادہ تعظیم کے مستحق تو آپ ہیں کہ کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ شوہر کے آگے کرے. یعنی چونکہ عورت پہ شوہر کی اطاعت فرض ہے تو شادی سے پہلے والدین کی اطاعت ہوتی ہے اور شادی کے بعد شوہر کی اطاعت. تو یہاں جو عورت کو سجدہ کرنے کی بات کی گئی نا، تو اس سے مراد یہ کہ شوہر کی عزت کی جائے، اس کی تعظیم ہو. جیسے والدین کی عزت ہوتی ہے ایسے ہی شادی کے بعد شوہر کی بھی عزت کرنی چاہیے. یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. شوہر کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، بدتمیزی کرنا، چیخنا چلانا، بدتمیزی سے بات کرنا اور اس کو کچھ نہ سمجھنا اور اس کو ذلیل کرنا، یہ اسلامی اخلاق کے منافی ہے. اور خاص طور پر جو بچیاں قرآن پڑھ لیتی ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، انہیں اپنے رویے سے، اپنے معاملے سے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اختلاف ہو، چاہے وہ اپنے فرائض پورے نہ کرتا ہو، لیکن اس کو تانے دینا اور اس کو ذلیل کرنا یہ عورت کے اپنے ہی حق میں نقصان دہ ہو جاتا ہے. کیونکہ مرد کو سب سے زیادہ عزت چاہیے ہوتی، عورت کو محبت چاہیے ہوتی، مرد کو عزت چاہیے ہوتی ہے. جو مرد بیوی کو محبت نہیں دیتا وہ بھی خسارے میں ہے، اور جو بیوی شوہر کو عزت نہیں دیتی وہ بھی خسارے میں ہے. کیونکہ جب آپ عزت ہی نہیں دیتے تو پھر آپ کو حقوق بھی نہیں ملتے. تو بعض اوقات انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ہو جاتا ہے، بہت سی باتوں پہ ہر روز ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بد اخلاقی پہ اتر آئیں. کیا بد اخلاقی کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ چیخنے چلانے سے حقوق مل جائیں گے؟ بینر اٹھانے سے حقوق مل جائیں گے؟ نہیں. انسان اپنے اخلاق اور اپنے اچھے معاملات کے ذریعے اپنی جگہ دوسرے کے دل میں بناتا ہے. زوری زبردستی کوئی نہیں، دھمکی کے ساتھ کوئی محبت نہیں خرید سکتا. تو اب کیا ہوا؟ فسجدوا الا ابلیس، ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے حکم نہیں مانا. قرآن مجید میں آتا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا. کلھم کا مطلب ہے کوئی ایک بھی باقی نہ رہا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ ان گنت. وہ ہم نہیں گن سکتے، اللہ سب کچھ گن سکتا ہے. یعنی آسمان پر 4 انگلی بھی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو، اور آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے. اتنے زیادہ فرشتے، سبھی جھک گئے. کلہم اجمعون، اگر کلہم ہوتا نا صرف تو ہم کہتے وہ جو اس وقت وہاں موجود تھے. نہیں، جب فرشتوں کو حکم ملا جو جہاں بھی تھا اس سب تک حکم پہنچ گیا اور سب آدم کے آگے جھک گئے اور ایک ہی وقت میں جھکے. یعنی الگ وقتوں میں نہیں، ایک ہی وقت میں سجدہ کیا سب نے. آپ سوچئے، منظر کو امیجن کیجئے
منظر امیجن کیجئے، آدم علیہ السلام سارے فرشتے ان کے آگے جھکے ہوئے، کتنی عزت دی اللہ نے آدم کو، اس کے باوجود ان کے اندر تکبر نہیں آیا. ہمیں کوئی ایک دو لوگ بھی عزت دے دیں تو ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے. اب یہاں ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کیا وہ فرشتوں میں سے تھا؟ نہیں، قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے کہ ابلیس جن تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. ابلیس کی تخلیق کس سے ہوئی تھی؟ آگ سے. اور فرشتوں کی نور سے. تو نہیں ہے نا پھر ابلیس، وہ خود کہتا ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. جب وہ آگ سے پیدا ہوا تو پھر وہ فرشتہ تو نہ ہوا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جبکہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو وہ کہتا ہے وہ کر دیتے ہیں. پھر یہ کہ عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. فرشتوں کی ایک اور صفت یہاں بیان ہوئی سورۃ الانبیاء میں کہ وہ فرشتے عزت دیے گئے ہیں، وہ اس سے بات کرنے میں، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں آگے نہیں بڑھتے، یعنی آگے بڑھ چڑھ کے نہیں بولتے، بلکہ اس کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں. جو حکم ملتا ہے کر لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ بالکل بھی گناہ نہیں کرتے. اب ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں کیوں شامل ہو گیا تھا؟ اس کو بھی حکم ملا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں، اذ امرتک، میں نے تجھے بھی حکم دیا تھا کہ تم بھی سجدہ کرو. اس کی وجہ عموماً یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اپنی عبادت گزاری کی کثرت کی بنا پر اعزازاً فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا. اگر وہ فرشتوں میں شامل تھا یا نہیں، دونوں صورتوں میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور اس کو بھی حکم دیا. اچھا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے فرشتے جھک گئے وہ بھی جھک جاتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کر دیا. ابا جو ہے شدت سے انکار کے لیے آتا ہے، یعنی کسی صورت پھر ماننا ہی نہیں، اکڑ جانا. واستکبر، اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا. آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی بڑائی ظاہر کی. استکبر کا لفظ ہے نا کبر سے ہے. کبر وہ حالت ہوتی ہے جس کے سبب انسان عجب کا شکار ہو جاتا ہے. عجب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر خیال کرے. اب ہم سب نے جائزہ لیتے رہنا اپنے آپ کو دوسروں سے برتر بہتر خیال کرے. اور سب سے بڑا تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کو قبول کرنے سے انکار کرنا، عبادت سے منہ موڑنا. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر ہے. اور واستکبر کا لفظ جو ہے اس میں مبالغہ ہے. عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جس فعل میں جتنے حروف زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے معنی میں اتنی شدت آ جاتی ہے. تو استکبار کا معنی ہوتا ہے تکبر میں بڑھ جانا. ٹھیک ہے، استکبار کیا ہے؟ تکبر میں زیادہ ہو جانا. اگر آپ نے اب باب پڑھے ہوں تو باب استفعال کی ایک اور صفت تکلف بھی ہوتی ہے، بتکلف کوئی کام کرنا. تو بات یہ ہے کہ جو تکبر کرتا ہے نا وہ حقیقت میں بڑا کوئی نہیں ہوتا، وہ بتکلف بڑا بن رہا ہوتا ہے. اور آپ اپنے اوپر غور کیجئے گا کہ کچھ مقامات پر، کچھ جگہوں پر ہم بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا لوگوں کو بڑا بن کے دکھاتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتے ہیں جو ہم اصل میں کوئی نہیں ہوتے. تو یہ سب چیزیں کس سے تعلق رکھتی؟ استکبرہ سے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور ایک معنی تھا بھی ہوتا ہے نا، اور وہ کافروں میں سے تھا، یعنی اللہ کی تقدیر میں وہ پہلے سے ہی منکرین میں سے تھا. ٹھیک ہے، ابتدا سے ہی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کثیرا الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا استاذہ کے ساتھ قصص القرآن کا۔ آپ سب نے غور سے سنا، آپ سب نے اپنے لیے عمل کی باتیں لکھی۔ کتنا خوبصورت اور کتنا موٹیویشنل لیسن تھا نا آج کا۔ ہم نے کبھی قرآن کو ایسے پڑھا جیسا کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اور ابھی ہم نے صرف کچھ ہی آیات مکمل کی ہیں، زیادہ آیات بھی نہیں پڑھی نا، رائٹ؟ کس طرح ہمیں قرآن پہ غور و فکر کرنے کا موقع مل رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا فضل ہے نا، الحمدللہ، کہ ہم صرف مختصر سی آیات میں کتنا کچھ ہے ہم سب کے سمیٹنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ سب نے جو امپورٹنٹ باتیں تھیں، جو خاص طور پر استاذہ نے عمل کے حوالے سے اور غور و فکر کے حوالے سے مینشن کی ہیں، وہ سب نے آپ نے اپنے لیے ہائی لائٹ کی ہیں، علیحدہ سے لکھی ہیں کہ یہ کام مجھے کرنا ہے۔ الحمدللہ، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے قرآن پڑھنے کا فائدہ تبھی ہوگا نا ہمیں جب وہ ہمارے عمل میں آئے گا۔ اور آج تو بہت سارے عملی پہلو تھے ہمارے آج کے کام، جو آج کا لیسن تھا اس میں بہت زبردست ہمارے لیے ایک ریمائنڈرز بھی تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل کے حوالے سے بہت ساری باتیں تھیں، اور اپنی ذات کو بہتر کیسے بنائیں اس کے حوالے سے بہت سارے ہمارے لیے جیسے ایک پوائنٹس تھے، عملی نکات تھے۔ آپ سب نے اس بات کو غور کیا؟ اللہ مبارک۔ انشاءاللہ چلیں دعاؤں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، اور مل کر انشاءاللہ ہم لوگ اپنے اس لیسن کو، اس کی تذکیر کریں گے، اس میں سے اپنے لیے سبق نکالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آدم علیہ السلام کا ہم قصہ پڑھ رہے تھے، اور اس میں آج ہم پارٹ 3 ہے، سورہ البقرہ کے آیات نمبر 30 سے 39 تک یہ قصہ پڑھا ہم نے۔ آج کون سی آیات استاذہ نے کور کروائی ہیں؟ آپ سب نے لکھا اپنے لیے کون سی 2 آیات کو استاذہ نے آج پڑھایا ہے اور ہم نے اپنے لیے سیکھا ہے؟ آیا نمبر 33 اینڈ 34۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ بہت ہی زبردست ہمارے لیے اس میں اسباق ہیں، انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ سب نے اپنے لیے غور و فکر کے حوالے سے کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کریں گے غور و فکر؟ غور و فکر جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کچھ چیزیں شیئر کریں میرے ساتھ، اپنا سوال لکھیں کہ آپ کیسے کریں گے غور و فکر۔ آج جو استاذہ نے ہمیں ٹپس دی ہیں اس میں آپ پہلا کام کیا کریں گے؟ سیلف انالیسس کریں گے، ٹھیک ہے، حالات پر غور و فکر کریں گے، رائٹ آؤٹ آر پوائنٹس، شاباش، اینالائسز آن آر تھاٹ پروسیس، ہاں جی بالکل۔ یہ کب ہوگا؟ سب کے بیچ میں بیٹھ کے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ سمعنا واطعنا، تدبر، بچنا، علم کے تکبر سے بچنا، اپنی سوچ پر غور و فکر کرنا، نیچر پر غور و کرنا، الون ٹائم، جی، تنہائی میں، رائٹ، تنہائی میں، کیونکہ یہ جو غور و فکر استاذہ ہمیں بتا رہی تھی نا، یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ اور یہ بات استاذہ نے بہت زبردست کہی تھی کہ جب ہم لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں نا، دیکھیں مذاکرہ جو ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لیسن کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ کدھر چلی جاتی ہے؟ کسی اور نے کچھ لکھا تو ہم بھی اسی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں، اگر ایک نے جواب دیا تو ہماری سوچ کا جو پورا پروسیس ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا اکثر، اور جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایک بات کرتا ہے تو ہم بھی اسی طرح سوچنے لگتے ہیں، پھر دوسرا بھی اسی طرح سوچنے لگتا ہے۔ لیکن یہ جو غور و فکر استاذہ ہمیں سکھانا چاہ رہی ہیں وہ کیا ہے کہ ہم تنہائی میں کریں۔ تو اب آپ اپنے لیے اس میں کیا گول سیٹ کریں گے؟ کیا آپ اپنے لیے اس میں اپنے لیے عملی پہلو سیٹ کریں گے؟ set aside a time، yes، CBT، بالکل، اپنے لیے ایک ٹائم سیٹ کریں، 5 سے 7 منٹ کا ٹائم سیٹ کریں جس میں کہ آپ بیٹھ کر غور و فکر کریں۔ اور یہ آپ کا فجر کے بعد کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، آپ واک کرتے جائیں، تسبیحات کرتے جائیں، اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرتے جائیں، کتنا خوبصورت وقت ہوتا ہے نا وہ۔ اسی طرح آپ اپنے بیک یارڈ میں جا سکتے ہیں، اگر آپ صبح میں نہیں نکل سکتے، باہر جا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنے ہیں، رائٹ، سیلف ٹاک کرنی ہے۔ کرتے ہیں آپ سیلف ٹاک؟ بڑی ضروری ہے ویسے یہ، کیونکہ آپ اپنے آپ کو جب تک نہیں پہچانتے نا
تو آپ اللہ کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو پہچاننا بھی ضروری ہے نا, کہ آپ جب تک آپ دیکھیں کہ اپنی ذات کو پہچانیں گے تو ہی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اصل میں پہچان آئے گی نا, کہ ہم کتنے کمزور ہیں, کتنا ہمارا علم کم ہے. تو سیلف ٹاک بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, غور و فکر کیوں ضروری ہے؟ کیا ہمارے امپروو کرنے کے لیے؟ I do a lot that my kid, why you always talk yourself. اچھا, سبحان اللہ. اپنے عمل کو درست کرنا ہے, شاباش. غور و فکر ہماری گروتھ کے لیے ضروری ہے, ہماری اپنی سیلف امپروومنٹ کے لیے ضروری ہے. جی, اور آپ دیکھیں جب ہم اس طرح کا غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو پھر ہمیں معاملات کی سمجھ بھی آتی ہے. پھر ہم لوگوں سے نہیں پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے بتائیں کیا میں نے صحیح کیا یا میں نے غلط کیا. صحیح ہے نا, کتنا ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے کچھ معاملات میں. لیکن جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور قرآن میں غور و فکر شروع کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خود ہی سکھا دے گا کون سی چیز غلط ہے اور کون سی چیز صحیح ہے. اور اس طرح ہم پھر اللہ کو پہچاننے کے لیے دوسروں کے محتاج نہیں ہوں گے, جیسا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہمیں دیکھنی ہے اپنے لیے, ایک اور جو چیز استاذہ نے شروع میں بتائی تھی وہ یہ کہ کیا یہ بتائیں کہ دنیاوی ترقی جو ہوتی ہے اس سے مراد کیا صرف مال ہوتا ہے, کسی ہائی فائی جاب پہ لگ جانا, کسی بڑے گھر کا ہو جانا, آپ کے پاس اچھی گاڑی کا ہو جانا, بہت کسی اچھے کالج سے ایجوکیشن حاصل کر لینا؟ کیا ہوتی ہے؟ کیا سیکھا؟ بالکل, کیا سیکھا آپ نے؟ دنیاوی ترقی جو ہے وہ کیا ہے اصل میں؟ تقدیر پر راضی رہنا, عاجزی. ٹھیک ہے, اچھا انسان بننا نا, اچھا انسان بننا, قلب مطمئنہ ہونا انسان کے پاس. یہ بھی چیز جو ہے آپ دیکھیں دنیاوی ترقی میں آتی ہے نا, کہ آپ اپنی آخرت کے لیے بھی کوشش کریں. جی شاباش, اخلاق کا اچھا ہونا, اور دوسروں کے لیے کیا بن جائیں. اپنی آخرت کے لیے بھی کوشش کریں اور دوسروں کے لیے کیا بنے. مکمل کریں جملہ. آپ سب نے اگر غور سے سنا ہے تو آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائے گی. دین دنیا کا علم اللہ کی خاطر, رہنما بن جائیں, دوسروں کے لیے خیر خواہ بن جائیں. شاباش سسٹر قائمہ, دوسروں کے لیے بابرکت بن جائیں. ویری گڈ, ماشاءاللہ, خیر کی چابی بن جائیں. بالکل ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. تو آپ نے کیا پھر اپنے لیے دیکھا؟ کیا اپنے لیے کچھ لکھا, عملی بات لکھی اپنے لیے اس بات میں سے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کیسا بننا ہے دوسروں کے لیے؟ مومن جو ہوتا ہے وہ بابرکت ہوتا ہے, وہ جہاں رہتا ہے جہاں بیٹھتا ہے وہ دوسروں کے لیے خیر خواہی کا باعث بنتا ہے. تو ہم اپنے گھر میں سوچ سکتے ہیں, اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے بنے دوسروں کے لیے بابرکت. کیسے بن سکتے ہیں؟ چلیں آپ ایک جلدی سب لوگ ایک ایک بات شیئر کریں کہ آپ دوسروں کے لیے کیسے بابرکت بنیں گے, آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیسے بابرکت بنیں گے. اچھا اخلاق ہوگا, شاباش. ٹھیک ہے, اپنی اپنی آپ ایک ایک بات لکھیں سب, تاکہ ہم سب بہت سارے موتی جو ہیں وہ سمیٹیں اور پھر ان پر عمل کریں انشاءاللہ. زبان سے اچھی بات کر کے, نفس کو پہچان کے, علم حاصل کر کے, ہیلپ کر کے, جو سیکھیں وہ آگے سکھائیں. شاباش, ویری گڈ, ماشاءاللہ. اسپریڈ دا خیر ٹو میک دم اچیو دیٹ یو لرن. کوئی اچھی بات بتا کے, جیسے آپ کی کلاس ہے, قصص القرآن سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, دورہ قرآن سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, آپ قرآن کا حفظ کر رہے ہیں, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دوسروں کو اس کی دعوت دے سکتے ہیں. کیا بولا تھا امام ابن القیم نے؟ 4 پوائنٹس بتائے تھے نا, کہ جو خیر کی تعلیم دینے والا ہو, رائٹ. دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ جی, شیئر ود ادرس. ہر محفل میں اللہ کا ذکر کر کے, بالکل اللہ کی طرف بلانے والا ہو, بالکل اپنے حسن سلوک سے, رائٹ. اور جو برکتیں اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ برکت سے بھی خالی ہو جاتی ہیں نا. حالات کے مطابق ان کی رہنمائی کریں. ویری گڈ, ماشاءاللہ, الحمدللہ. تو آج کی آیات کو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ہم نے پڑھی ماشاءاللہ سے, آیت نمبر 33 اور 34. یہ بتائیں کہ اس آیت میں انی اعلم غیب السماوات والارض, کیا مراد ہے غیب سے؟ غیب کیا چیز ہوتی ہے؟ شیئر وزڈم آف قرآن. جی بالکل, غیب کیا چیز ہوتی ہے؟ ہڈن, انسین. جی شاباش, ویری گڈ, ماشاءاللہ. جو نظر نہ آئے, جو چھپا ہوا ہو. بالکل, آپ جس جگہ پر بھی بیٹھے ہیں اس دیوار کے باہر کیا ہو رہا ہے, کیا آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا؟
یا میرے پیچھے کیا چیز ہو رہی ہے، کون کھڑا ہے، غیب، رائٹ، انسین، جس کا علم اللہ کو ہو، بالکل وہ چیز جو ہم سے اوجھل ہو اور ہم اس کا مشاہدہ نہ کر سکتے ہوں. ٹھیک ہے، کتنی سمپل سی ایکسپلینیشن اور کتنی زبردست اور جامع بات ہے نا. وہ چیز جو ہم سے اوجھل ہو اور ہم اس کا مشاہدہ نہ کر سکتے ہوں، رائٹ. اچھا یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے حاضر کو جانتے ہیں؟ غیب کا تو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، انی اعلم غیب السماوات والارض. یس، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حاضر کو بھی جانتے ہیں، بالکل. انی اعلم غیب السماوات والارض. پھر بات آ گئی، کیا اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے علم الغیب جانتے ہیں؟ کوئی ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ کے عام فرشتوں کو نہ پتا ہو؟ نہیں. اچھا یہ بتائیں کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام روح القدس تھے، کیا ان کو غیب کی خبریں پتہ تھیں؟ نہیں، بالکل بھی، بالکل ٹھیک ہے آپ سب کا جواب ماشاءاللہ سے، کیونکہ اللہ یہاں پر ہمیں خود فرما رہے ہیں انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، only what he was told. جی بالکل، جب وہ وحی بھی لے کر آتے تھے تو وہ صرف وہی بات جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے، غیب کی خبروں میں سے بھی خود سے ان کو کچھ نہیں پتا تھا، صرف اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہم کبھی کبھی بہت ساری اس طرح کے دعوے کر جاتے ہیں، مجھے پتا ہے، آئی نو کہ اس کے دل میں کیا ہے. کیا اس طرح کے دعوے کرنا ٹھیک ہے؟ کیا اس طرح کی باتیں کرنا ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا، جیسے کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں نا ظاہر کے اوپر ہم بیس کرتے ہیں، لیکن کچھ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی، ہم ایزیوم کرتے رہتے ہیں اور ہم اس طرح کے دعوے کرتے ہیں. تو ہم نے کیا نہیں کرنا آج سے؟ اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کرنی. مجھے پتہ ہے اس کے دل میں کیا ہے، مجھے پتہ ہے اس نے یہ بات کیوں کی ہے، مجھے پتہ ہے اس نے ایسے کیوں کہا ہے. کہہ دیتے ہیں نا ہم یہ چیزیں. جی تو ہم نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ تو غیب سے متعلق ہے نا، کسی کے دل میں کیا ہے، کسی کی نیت کیا ہے. اس کی تو نیت ہی نہیں تھی کرنے کی، اسی لیے اس نے ایسے جواب دیا ہے. کتنے آرام سے ہم یہ بات کہہ جاتے ہیں نا. لیکن آج ہم نے کیا سیکھا، اور انشاءاللہ ہم نے اللہ سے اس بات پہ توفیق بھی مانگنی ہے کہ ہماری زبان کو اللہ تعالیٰ ہر اس جملے سے پاک کر دے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں نعوذ باللہ کمی کرنے والا ہو، یا اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طرح شرک کرنے والا ہو، یا اللہ کی ناراضگی کا جملہ ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ان باتوں سے پاک کریں. اس کے بعد وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یہاں پر ہمیں کچھ آراء پتہ چلتی ہیں. ما تبدون اس سے متعلق کون ہے؟ ایک رائے کے مطابق اس کے مطابق کون ہے؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اللہ تعالیٰ نے کس کو فرمایا تھا؟ فرشتوں کو، بالکل. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ یہ فرشتوں کے بارے میں بات تھی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ہاں آپ سب نے ماشاءاللہ سے کہ ایک قول کے مطابق فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ تم فرشتوں نے بول کر کہا کہ انسان زمین میں فساد برپا کرے گا اور ہم آپ کی تسبیح کے لیے کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات کہی کہ تمہارے دل میں جو بھی تھا یا جو تم چھپا رہے تھے وہ بھی مجھے پتا تھا، اور جو ظاہر کر رہے تھے وہ بھی مجھے پتا تھا. اور دوسرے قول کے مطابق کیا ہے؟ چھپانے والے فرشتے اور چھپانے والا ابلیس، یعنی کہ جو ابلیس کے دل میں تکبر تھا، جس کی وجہ سے اس نے کیا نہیں کیا تھا؟ سجدہ نہیں کیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھتا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو کیا اللہ کو ہمارے دل کے خیالات کے بارے میں پتہ ہے؟ ہم کسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں، دوسرے کو کتنا کم سمجھتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ سکھا دیتا ہے تو ہم اپنے دل میں کیا گمان رکھتے ہیں، عجب کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ کو پتہ ہے. کیا واقعی میں ہمیں اس آیت پہ یقین ہے؟ سبحان اللہ، سوچنے کی بات ہے نا یہ، اور اس پہ کتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایوری تھاٹ. لیکن ہم بولتے وقت، کہتے وقت، سوچتے وقت جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو کیا ہم اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرا رب تو جانتا ہے؟ تو ہمیں وہ قرآن کی آیت آتی ہے نا وَيَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، کہ وہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. ہم سب کا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی ہے.
ہم جہاں کوئی ہمیں نظر آتا ہے نا، کوئی بندہ نظر آتا ہے، تو ہم اپنی سپیچ میں بھی کیئرفل ہو جاتے ہیں، اپنے بیٹھنے میں بھی کیئرفل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہر حال میں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری سوچوں کو بھی جانتا ہے، ہم کیا کہنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے، ہم کسی کے بارے میں کیا اور ہمارے قول و فعل میں کیا تضاد ہے وہ بھی جانتا ہے، دل میں کیا چیز ہے، زبان پہ کیا چیز ہے، وہ جھوٹ بھی ہم جو شامل کر لیتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ ہم کس سے چھپاتے ہیں نا، ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے اس بات کے حوالے سے کہ اب ہمارے لیے اس میں عملی پہلو کیا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کیا ہے، کیا لکھی آپ نے اپنے عمل کے حوالے سے بات، کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اپنے دل میں بھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں لے کر آنی، مجھے اپنی سوچوں کو بھی صاف رکھنا ہے، مجھے اپنے رب سے حیا کرنی ہے۔ صحیح ہے؟ عمل کی بات کیا ہے کہ مجھے اپنے رب سے حیا کرنی ہے، اپنے خیالات کی حفاظت کرنی ہے، اپنی سوچوں میں بھی اللہ کا تقوی لے کر آنا ہے۔ سبحان اللہ، بیکم اللہ کانشیس، بالکل الحمدللہ، اللہ پر whatever we do Allah is watching us and we should fear him، بالکل ظاہر اور باطن ایک ہو۔ جب ہمیں ڈر لگتا ہے نا لوگوں سے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو ضرور اپنے آپ کو اس چیز میں چیک بھی کیا کریں کہ میرا اس وقت کیا عمل ہے نا، میں اس وقت اس سے ڈر کر تو یہ بات کر رہی ہوں لیکن میرے دل میں تو کچھ اور ہے۔ تو یہ جو اصل میں یہ ساری جو ٹریننگ ہوتی ہے نا کہ آپ کا قول اور فعل ایک ہو جائے اور آپ کے دلوں میں اللہ کا واقعی میں تقوی آ جائے اور ہم سب جو ہیں وہ واقعی میں حقیقت میں اللہ سے ڈریں اور لوگوں کا پریشر نہ ہو، یہ سب چیزیں پتہ ہے کب ہوں گی؟ جب ہم وہ جو پہلا والا کام ہے نا جو استاذہ نے شروع میں کہا تھا غور و فکر کرنے کا، وہ کریں گے، سیلف ٹاک جب کریں گے، تبھی تو ہم اپنے اندر سے ان ڈر کو اتاریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا غور و فکر کریں گے اتنا اللہ کی عظمت دل میں آئے گی نا، اللہ کی معرفت دل میں آئے گی، اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، تبھی تو لوگوں کا خوف دور ہوگا ہم سے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ ہمارے اندر لوگوں کا ڈر ختم ہوگا۔ اب دیکھیے ہمارے دل میں کسی نہ کسی کا ڈر تو ہوگا نا، یا کسی نہ کسی کی محبت تو ہونی ہے نا، تو وہ کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کوشش ہمیں کیا کرنی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں ان چیزوں کو اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر سے ریپلیس کریں۔ دل خالی نہیں رہ سکتا، اس میں کوئی نہ کوئی سوچ بھی آنی ہے، محبت بھی آنی ہے، ڈر بھی آنا ہے، خوف بھی آنا ہے، وہ غم بھی آنے ہیں، وہ ساری چیزیں آنی ہیں، وہ جذبات اللہ نے ہمارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ کس کے لیے ہونے چاہیے؟ پھر وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چوائس بھی دی ہے، طریقے بھی سکھائے ہیں، قرآن بھی نازل کیا ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں اور ان ساری چیزوں کو ریپلیس کریں اللہ کے ساتھ۔ ہماری فکر آخرت کی ہونی چاہیے، ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب راضی ہوا کہ نہیں ہوا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اس لیے مجھے اس کام سے رکنا ہے۔ جی بالکل، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ کچھ کنجیاں بتائی گئی تھیں، ہمیں تو غیب بھی نہیں پتا، اور غیب کی کنجیاں اس کے بارے میں آج ہم نے سیکھا۔ آپ لوگوں نے شیئر کیا، آپ لوگوں نے لکھا اپنے پاس کہ کون کون سی ہیں؟ شیئر کریں ایک ایک پوائنٹ، کیا کیا تھا غیب کی کنجیاں، کیا ہے؟ غیب نہ غیر اللہ کی محبت، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ کل کیا ہوگا؟ شاباش، ویری گڈ، ماشاءاللہ، کل کیا ہوگا؟ اور ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہوتی ہے؟ کس کو پتا ہے؟ چلیں بتائیں، ایسے بتائیں، کس کو پتا ہے کب پیدا ہونا ہے، کس نے ہونا ہے، کس وقت ہونا ہے، ماں کب ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا، بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیں بارش کب برسے گی، ایگزیکٹلی بارش کا پہلا قطرہ، بالکل۔ قیامت کب ہوگی، کسی کی موت کب آئے گی، بالکل۔ موت کس زمین پر ہوگی یہ بھی نہیں کسی کو پتا، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا نا، ناٹ اے سنگل لیف دیٹ فالس، بالکل۔ اور وہ آیت کا ریفرنس آپ سب نے لکھا اپنے لیے؟ کون سی صورت تھی جس میں کنجیوں کی بات ہے؟ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کون سی صورت تھی؟ سورۃ الانعام، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ آیت نمبر لکھی آپ میں سے کسی نے؟ کوئی ایک بھی بتا دیں انشاءاللہ۔
آیت نمبر 59. ویری گڈ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. یہ ریفرنسز اپنے پاس نہ لکھ لیا کریں. آپ کو بعد میں قرآن میں جا کے نا اس کو دیکھا بھی ضرور کریں خود سے اپنے علم کو پختہ کرنے کے لیے, تو یہ آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. جی بالکل. تو 5 کنجیاں ہیں. کل کیا ہونے والا ہے, بارش کب برسے گی, قیامت کب آئے گی, رحم میں کیا ہے, اور موت کس زمین پر ہوگی. یہ 5 کی 5 چیزیں. اس کا علم کسی بھی انسان کو نہیں ہے, کسی بھی اور مخلوق کو نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے. ہم اپنے اندازے لگا سکتے ہیں لیکن وہ حقیقت نہیں ہو سکتے. صحیح ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے العلیم اور الحکیم, اس کے اوپر ہم نے العلیم پر غور و فکر کرنا ہے. ہم نے اپنے لیے کس چیز پر اس غیب کی جو باتیں ہیں نا, یعنی کہ غور و فکر میں اب ایک اور جو ہم نے اپنے لیے کام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو بات تھی نا کل کیا ہونے والا ہے, موت کس زمین پر آئے گی, ان دونوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ تقدیر سے ہے نا. انسان کی تقدیر پر ہے. انسان اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ غیب کو جانتا ہے, تو پھر ہمارا اس وقت ہم اپنے آپ کو کیا ری افرم کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس بات پہ بھی راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا لکھا ہے, میری تقدیر میں کیا ہے. رائٹ. الحمدللہ. اب دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو ایک کال تھا نا وہ بڑا زبردست تھا کہ راحت اور کشادگی کس چیز میں رکھ دی گئی ہے؟ 2 چیزوں میں رکھی گئی تھی نا. کون سی 2 چیزیں ہیں؟ آپ نے اگر نوٹ کیا ہو کہ راحت اور کشادگی 2 چیزوں میں رکھ دی گئی, یقین اور رضا میں. یس ماشاءاللہ. اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور تقدیر پر راضی رہنا, اس بات کا یقین کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے اور یہی میرے لیے بہتر ہے. جی بالکل. اور حقیقت ہے آپ کا غم واقعی میں نکل جاتا ہے. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو, جس پر اللہ تعالیٰ کو, جو اللہ پر پورا توکل کرتا ہو. رائٹ. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا جو ہے وہ انسان کو کون سے درجات تک پہنچا سکتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو افضل درجات میں پہنچا دیتا ہے. جی, اس کو افضل درجے ملتے ہیں. یس, افضل درجوں میں شامل ہو جاتا ہے وہ, اور یہ دنیا میں بھی اس کے لیے ہوتا ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے اس میں کہ ہم اپنی زندگی میں آنے والے ہر معاملے پر راضی ہو جائیں. رائٹ. یہ عمل کی بات ہے. حالات کیسے بھی ہیں, کیسا بھی لوگ ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, کیسا بھی ہمارے ساتھ گھر میں سلوک ہو رہا ہے, باہر ہو رہا ہے, عزت مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, کس طرح بچے کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں, کیا جو بھی ہماری زندگی کے معاملات ہیں ان سب کو اللہ کی طرف سے تقدیر سمجھ کے اس پہ رضا براضی رہ جائیں, تو پھر انشاءاللہ آسانی بھی ساتھ آ جائے گی. بالکل. رضیت باللہ ربا. ابو درداء کے مطابق ایمان کی چوٹی اور بلندی کن 4 چیزوں پر ہیں؟ جلدی سے بتائیں. شاباش. ایک آدھ پوائنٹ بتائیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. کیا تھا ایک پوائنٹ؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرنا, یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا, رضیت باللہ ربا. سیکنڈ چیز کیا تھی؟ تقدیر پر راضی رہنا. چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے لیے اخلاص سے کام لینا. سبحان اللہ. اور تیسری چیز تھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے لیے اخلاص سے کام لینا, اور چوتھی اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے ہوئے فرما برداری کا اظہار کرنا. یہ 4 چیزیں جب انسان اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے تو وہ ایمان کی چوٹی اور بلندی پر پہنچ جاتا ہے. کیا آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان اتنا ہائی ہو جائے, اتنا بلند ہو جائے, اتنا اونچا ہو جائے؟ جتنا ایمان بلند ہوتا ہے اتنے درجے بھی بلند ہوتے ہیں نا. تو آپ کیا سب چاہتے ہیں؟ مشکل کام ہے, آسان نہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز آسان کر دیتے ہیں. تو پھر ہم نے ان 4 چیزوں پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ.
اچھا یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام کو کون سی 4 فضیلتیں حاصل تھیں؟ کون سے 4 ان کو شرف حاصل تھے؟ علم، شاباش، ویری گڈ. اور کیا تھا؟ شرف کتنے تھے؟ 2 تھے. 4 تھے، 4 فضیلتیں ہیں اور 2 شرف ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو علم دیا تھا، اور دوسرا کیا تھا؟ سجدہ. اور جو 4 فضیلتیں ان کو ملی ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے ہاتھ سے پیدا کرنا، شاباش، اپنی طرف سے روح کو ڈالنا، فرشتوں کو حکم دینا کہ انہیں سجدہ کریں، اور چیزوں کے نام کی تعلیم دینا. الحمدللہ، الحمدللہ. اس کے بعد سجدے کا حکم آیا تھا. اس آیت میں 2 دفعہ اس کا ورڈ استعمال ہوا ہے. تو سجدہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ لکھے تھے آپ لوگوں نے؟ جھکنا. جھکنا جو ہے وہ کس چیز کی نشانی ہوتا ہے؟ شاباش، عاجزی کی. بالکل، الحمدللہ. نیک جی، یہ لغوی معنی ہے نا. تو اگر ہم اسلام کی روح سے دیکھیں، اصطلاحی معنی دیکھیں، تو پھر کیا ہے؟ عبادت کی غرض سے ناک اور پیشانی کو زمین پر لگانا. عبادت کی غرض سے ناک اور پیشانی کو زمین پر لگانا. الحمدللہ. تو ہمارے لیے اس میں عملی پہلو کیا ہے؟ ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آپ پہلے یہ بتائیں کہ اس آیت میں ویسے تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فرشتوں کو کہ سجدہ کریں. تو پھر یہ کون سا سجدہ ہے؟ کیا یہ عبادت والا سجدہ ہے؟ تعظیمی سجدہ ہے. امت مسلمہ میں تعظیمی سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں. اب یہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل، یہ چیز اب نہیں کی جا سکتی. یہ پہلی امتوں میں حلال تھا، لیکن اب یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ کا جواب ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے تعظیمی سجدہ تھا یہ. الحمدللہ. ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں. ابھی ہم نے جو ڈسکس کر لی کہ اسلامی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے. کامل سجدہ کن 7 اعضاء پر ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مکمل سجدہ ہو تو لکھیں شابش. کون سے 7 ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں جس پر سجدہ ہوگا؟ ناک، شابش، نوز، نی، ہیڈ، فیٹ، ہاتھ، 2 ہتھیلیاں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 2 ہاتھ ہیں. ٹھیک، ٹھیک ہے، شابش. چلیں اب آپ اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ ایک نظر سب ایک سٹریچ میں دیکھ لیں تاکہ ذہن میں بالکل کلیئرٹی آ جائے. ٹھیک، ہتھیلیاں، آپ کے دونوں ہاتھ، آپ کے دونوں پاؤں، انگلیاں بھی اس کے ساتھ مڑیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح آپ کے ناک، آپ کا ناک، پورے آپ کی جو ناک کی ہڈی ہوتی ہے، آپ کے دونوں گھٹنے، اور آپ کی پیشانی. یہ 7 ہڈیاں جو ہیں اس پر سجدہ ہوتا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کا پہلو کیا ہے؟ آج ہم نے سب نے اپنا سجدہ چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنی ہے نا، تو سجدہ چیک کرنا ہے. عام حالت میں تو آپ کریں گے سجدہ تو ٹھیک ہوگا. اب آپ نے جو نماز آپ پڑھتے ہیں نا اس میں سجدہ چیک کرنا ہے، اور ہر رکعت میں آپ نے توجہ کے ساتھ سجدہ چیک کرنا ہے کہ کیا میرا ہاتھ پوری طرح سے کھلے ہوئے لگے ہیں، انگلیاں کھلی ہیں، زمین پر ٹچ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی، میرے پاؤں جو ہیں وہ انگلیاں مڑی ہوئی ہیں اس کی، کیا میں نے بس فلیٹ ہی رکھے ہوئے ہیں، اچھی طرح موڑی ہوئی ہیں. ناک کی جو ہڈی ہے پوری، وہ ناک جو ہے پورا میرا زمین پہ لگا ہوا ہے کہ اٹھا ہوا ہے اوپر میں. پھر اسی طرح میرے گھٹنے اچھی طرح سے ہیں، پیشانی میری لگی ہوئی ہے کہ بس میں نے ایسے بالکل سر کو جیسے ٹیڑھا سا کر لیتے نا اوپر سے، سر کا جو اوپر والا حصہ ہے، بالوں والا حصہ ہے، وہ سجدے میں لے جاتے ہیں بجائے پیشانی کے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، اکثر بچوں کو آپ دیکھتے ہیں نا کبھی سجدہ کرتے ہیں تو وہ ایسے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا جو یہ والی حدیث، یہ والا جو عملی پوائنٹ ہے، یہ آپ نے گھر میں بھی سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور پھر اسی طرح آپ نے خود اپنے سجدے کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جب شیئر کریں، اگر آپ کے کوئی بھی اس کلاس میں آپ کے ساتھی موجود ہیں، آپ ایک دوسرے کو فزیکلی آپ دکھا سکتے ہیں تو وہ بھی آپ دکھائیں کہ آپ کی 7 ہڈیاں جو ہیں وہ سجدہ جو ہے وہ 7 اعضاء آپ کے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے، ٹھیک ہے؟ اور بچوں کے ساتھ بھی آپ یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. آخری سوال بتائیے کہ یہاں پر سجدے کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی، تو کیا ابلیس بھی کس میں سے تھا؟ فرشتوں میں سے تھا؟ جن تھا. یس، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم. آپ سب کی پارٹیسپیشن کا
اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. ٹیک ہوم لیسن آپ کے لیے جلدی سے کہ مومن بابرکت ہوتا ہے اور مجھے بابرکت بننا ہے. اپنے ارد گرد ہر پرسن کے لیے، ہر چیز کے لیے مجھے بابرکت بننا ہے. جزاکم اللہ خیرن. آپ لوگوں سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اب آپ تکبیرات سنیے اور دورہ قرآن کے سیشن کے لیے تیار ہو جائیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله